بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ پاک کی ذات عالی کا بہت بڑا کرم ہوا، فضل ہوا، احسان ہوا کہ اللہ کی ذات عالی نے ہم سب کو مغرب کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس کے بعد اپنی اس عالی شان دعوت والے کام کی فکر کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بھائیو اس کے اندر ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات عالی کی توفیق ہے۔ علماء سے بارہا سنا ہے، علماء فرماتے ہیں لا حول عن المعصیۃ ولا قوۃ علی الطاعۃ الا باللہ العلی العظیم۔ کوئی بھی شخص اگر ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ کی توفیق سے کہتا ہے، ہم کی چھٹی بات ہے۔ اور کوئی شخص اگر ایک مرتبہ جھوٹ بولنے سے بچتا ہے، کسی کبیرہ صغیرہ گناہ سے بچتا ہے، اللہ کی توفیق سے بچتا ہے۔ کوئی شخص اپنی طاقت کے بلبوتے پر، مال کے بلبوتے پر، مال کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر، جمال کی بنیاد پر نہ نیکی کر سکتا ہے نہ گناہ سے بچ سکتا ہے۔ آج تک جتنے متقی، جتنے علماء، انبیاء، صحابہ، جو کچھ ہر آدم کا بیٹا، ہر حوا کی بیٹی، آج تک جتنے مرد عورت دنیا میں آئے ہیں، جس نے نیک اعمال کیے صرف اللہ کی توفیق سے کیا، اور جو گناہ سے بچا اللہ کی توفیق سے بچا۔ اور قیامت تک آنے والے انسان جتنی نیکیاں کریں گے اللہ کی توفیق سے کریں گے، اور جتنے گناہوں سے بچیں گے اللہ کی توفیق سے بچیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قرآن میں 13واں پارہ خود فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا کہ میں بہت پاک صاف ہوں، زلیخا میری طرف برائی کرنا تھا، نہیں، اور میں نفس سے امارہ تو برائی کا حکم دیتا ہوں۔ اللہ کی ذات عالی نے مجھے بچایا۔ میرے پیارے بھائیوں دوستوں، اللہ کی ذات عالی کا بہت بڑا احسان، ایک تو مغرب کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق دی، پھر دعوت والے کام کی فکر کے لیے بیٹھنے کی توفیق دی۔ آپ سب خود مجھے بتائیں، کیا خیال اپنے گھر میں ہر ایک کو لے جاتے ہیں؟ بولو بھائی، ہر ایک کو اپنے گھر لے آتے ہو، آ جاؤ، آ کے روٹی کھا کے چلے جاؤ۔ یاد رکھو انسان کا تعلق 3 قسم کا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے علاقے میں کوئی آئے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، آئیں تشریف لائیں، آ جائے بہت اچھا، نہ آئے کچھ بات۔ اور بعض اوقات بعض سے صرف سلام کرتے ہیں، کیا حال ہے، ٹھیک، بس۔ بعضوں کو تھوڑی سی دعوت دیتے ہیں، اور بعضوں سے کیسا تعلق ہوتا ہے؟ اگر علاقے میں آئے، گھر آ جائے بہت خوش، اور اگر گھر نہ آئے، علاقے میں آ کے چلا جائے تو انسان اس سے گلا کرتا ہے، شفقت تعلق کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر۔ بعضوں سے ایسا تعلق ہوتا ہے، یار تم نے مجھے اتنا بھی نہیں سمجھا، تو میرے علاقے میں آئے، میرے گھر آئے، بغیر چلے گئے۔ تو میرے بھائی، یہ ناقص انسان کا دیکھنا ناقص، اس کا سوچنا ناقص، بولنا ناقص، گندے نطفے سے پیدا ہونے والا اور ختم، اور اس کے میرے بھائیوں کمزور، جلد باز، یہ اپنے تعلق کی بنیاد پر اپنے حقوق کی اتنی رعایت رکھتا ہے، ان کو سمجھتا ہے، تو کیا خیال الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ کی ذات سارے بادشاہوں کے بادشاہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ، ہر عیب سے پاک، الحمدللہ، تمام تعریفوں کے لائق، رب العالمین، جہانوں کے پروردگار، مالک یوم الدین، روز محشر کے مالک، وہ اپنے گھر کے اندر ہر ایک کو بلا لے؟ نہیں، چاہتے وہ یہی ہیں کہ ہر ایک آئے، لیکن قاعدہ بنایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہمارے راستے میں نکل کر محنت کرے گا، کوشش کرے گا، عاجزی کرے گا، فقیر بنے گا، اس کو تو ضرور ہدایت دیں گے۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، اتنا سستا دین نہیں ہے کہ تم پیٹ پھیر کے ادھر بھاگو اور ہم دین تمہارے ساتھ چپکائیں۔ میرے پیارو، اس لیے یقین ہو کہ اللہ کی ذات نے توفیق دی نماز، اور اس کے بعد ایک ہے اپنا قرآن پڑھنا، اپنا ذکر کرنا، اپنی تسبیحات کرنا، اللہ سے رونا دھونا، ایک ہے ایسے کام کی فکر میں بیٹھنا جس کے اندر پورے عالم کی فکر کی جائے، پورے عالم کی فکر کی جائے۔ اللہ، ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس بیٹھنے پر ملتا کیا ہے، اگر نظر آ جائے اللہ کی قسم کلیجے پھٹ جائیں، اگر پتہ لگے یہ محنت کتنی تگڑی ہے، یہ کام کتنا اونچا ہے، یہ کتنا طاقتور کام ہے، کتنا بڑا، اس سے بڑا دنیا میں اور کوئی کام ہی نہیں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کو پسند، سب سے زیادہ اللہ نے جن سے محبت کی، اپنا محبوب بنایا، کسی کو خلیل، کوئی روح اللہ، کوئی حبیب اللہ، کوئی صفی اللہ، انبیاء علیہ السلام القاب عطا فرمائے، ان کو اللہ نے دعوت والا کام دیا۔ اللہ کے پسندیدہ بندے پوری دنیا میں انبیاء، ان کو اللہ نے یہ فکر تھا۔ اللہ کا شکر، اللہ کا کرم، اللہ نے ہمیں، ہم جیسے نالائق، مجھ جیسے نالائق کو اللہ نے اس کام کے لیے قبول فرمایا۔ ہمیں پتہ نہیں اس پر کیا ملے گا، عرض کروں کیا ملے گا؟ فرمایا لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ أَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي وُجُوهِهِمُ النُّورُ، روز محشر 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، یہ بھی ٹائل لگی ہوئی ہے، ہاں زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پر،
ہر آدمی اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. کسی کے گناہ، کسی کا پسینہ گھٹنے تک، پنڈلی تک، ران تک، پیٹ تک، اور کوئی گلے تک. ہر شخص کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی نفسی. فرمایا استاد محترم نے فرمایا اتنا برا حال ہوگا، لوگ کہیں گے اللہ سے تو ہمیں جہنم میں ڈالتے ہیں، ہمیں یہاں سے بچائیں. اتنا مشکل حال ہوگا. ایسا وقت سوچو ذرا، تصور کریں. ایسے وقت میں فرمایا اللہ بعض لوگوں کا حشر ایسی طرح فرمائیں گے علی منابر اللؤلؤ، موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے. یکبتہم فی وجوہہم النور، چہروں پر نور چمک رہا ہوگا. یکبتہم الناس، لوگ رشک کریں گے، تعجب کریں گے، یہ کون لوگ بیٹھے ہیں مزے سے مسائلیوں پر بیٹھے ہیں، ممبروں پر بیٹھے ہیں، موتیوں کے ممبر. فرمایا لیسوا بانبیاء ولا شہداء، نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء. فقال اعرابی حلم لنا نعرفهم، ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی ان کا حال بیان فرما دے ہم ان کو پہچان لیں. فرمایا هم المتحابون فی اللہ من قبائل شتى وبلاد شتى، وہ کون ہوں گے؟ آپس میں محبت کرنے والے مختلف ملکوں کے اور مختلف قبیلوں کے. یجتمعون علی ذکر اللہ یذکرونہ، جمع ہوئے ہوں گے کہ مل کر اللہ کی یاد، اللہ کی یاد. تو بتاؤ بھائی ہم لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اس لیے میرے پیارو جب بھی اللہ کی بات ہو تو دوزانہ ہو کر مل مل کر شوق سے ذوق سے بیٹھنا. اللہ کی بات دینے والے کون ہیں؟ اللہ. فرمایا لا تنظر الی من قال انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، یہ نہ دیکھو کون بات کر رہا ہے، بات کرنے والا اس کا تو اپنا حال اتنا برا ہے کہ اگر پتہ لگ جائے تو کوئی شکل بھی نہ دیکھے. بات کس کی ہو رہی؟ اللہ. بات کس کی ہو رہی بھائی؟ اللہ. میرے پیار، اس لیے جب بھی دعوت والے آئیں بات کریں، جس کی بات کالا گورا ٹانگ بھنگڑی ہے ہاتھ ایسا، بھائی اللہ کی بات ہو رہی، میں سنوں گا میں سنوں گا کہ اللہ مجھے یہ عطا فرمائے روز محشر. یہ تو آخرت میں، دنیا میں. تو بھائیو دوستو، اللہ پاک کی ذات عالی نے میری آپ کی قیامت تک آنے والے انسانوں کو دنیا آخرت کی کامیابی کو اپنے پورے کے پورے دین میں رکھا ہے. دین ہم سب کی زندگیوں میں آگے اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت کی ضرورت ہے. آپ علیہ السلام کی مبارک محنت کا جو محنت شروع کی، پہلا گول کیا تھا؟ پڑھتے نا کتاب، سبق نمبر 1 فصل نمبر 1 شروعات یہاں سے ہوگی. آپ نے جب مبارک محنت شروع کی، پہلا گول آپ کا کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمیں اس کا معنی سمجھ آئے، اللہ کیا فرما، کیوں پڑھوایا کلمہ؟ اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں یہ کلمہ پڑھوایا جاتا ہے مسلمان سے؟ اس بات کا یقین اس کے دل کے اندر آئے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے غیر سے. اور کامیابی کس کے طریقوں میں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی. اس کا یقین دل میں آئے، اللہ پاک سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کا یقین دلوں کے اندر ہے. یہ بار بار اس لیے پڑھوایا جا رہا ہے یقین ٹھیک ہو، اس بات کا یقین دلوں کے اندر آ جائے. ہمارے خالق کون ہے بھائیو؟ اللہ. مالک کون ہے؟ اللہ. رازق کون ہے؟ اللہ. صمد کون ہے؟ اللہ. یہ تو تبلیغ والے کہتے ہیں خالق مالک رازق، یہ بہت اچھے لوگ ہیں. حق تو اللہ کی ذات کا ہر مسلمان پر یہ ہے اپنی 60-70 سال کی زندگی میں ایسی محنت کرے کہ اللہ کی ذات کے 99 صفاتی نام، ایک ذاتی ہر صفت کا کامل اکمل مکمل ہی اس کے دل کے اندر. اللہ کی ذات خالق ہے. پوری کائنات کو پیدا کرنے والے کون ہیں بھائیو؟ اللہ. خود اللہ نے فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا زمین کو پانی پر میں نے نہیں بچھایا؟ والجبال اوتادا، پہاڑوں کو پھیسوں کی طرح میں نے نہیں گاڑا؟ وخلقناکم ازواجا، جوڑا جوڑا کس نے بنایا؟ اللہ. وجعلنا نومکم سباتا، نیند کو راحت کی چیز کس نے بنایا؟ اللہ. وجعلنا اللیل لباسا، رات کو پردے کی چیز کس نے بنایا؟ اللہ. صبح جا رہے ہیں بھاگے بھاگے فیکٹری کھولنی ہے، ہاں جی فیکٹری کھولنی ہے، جا کر دکان کھولنی ہے، بکری کرنی ہے. وجعلنا النہار معاشا، دن کمانے کے لیے کس نے دیا؟ اللہ. وجعلنا فوقکم سبعا شدادا، سروں کے اوپر 7 مضبوط چھتیں کس نے بنائی؟ اللہ. بھائی اللہ کی ذات خالق ہے، اور اللہ جیسے ہم سب کے خالق ہے، ہمارے مالک بھی کون ہے بھائیو؟ اللہ. پوری کائنات کے مالک کون ہے؟ اللہ. اس کائنات میں یاد رکھو وہ نہیں ہوتا جو اس کائنات کا حکمران چاہتے ہیں، یہ بات سچی ہے، وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں. بتاؤ حکمرانوں کے چاہنے سے ہوتا ہے؟ نہیں. اللہ خود پوچھ رہے ہیں قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، جاؤ جا کے ساری کائنات کے حکمران سے پوچھ کے آؤ
یہ تو پینٹ کوٹ کے اندر اکڑے پھرتے ہیں، پوچھو ان سے اگر اللہ کی ذات تمہارے سروں پر قیامت تک رات قائم کر دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، ہے کوئی مائی کا لال تمہیں روشنی لا کر دے، افلا تسمعون، تم سنتے نہیں؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، رات کو چھوڑو، اگر تمہارے سروں پر دن قائم کر دوں، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، کون ہے اللہ کے علاوہ تمہیں رات لا کے تم اس کے اندر سکون حاصل کرو، افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں ہو؟ اس لیے اپنے دل کے اندر کامل یقین ہوتا ہے، کامل مالک کون ہے بھائی؟ اللہ، اور رازق بھی کون ہے ہمارا؟ اللہ، روزی کون دیتا ہے؟ اللہ، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں روزی کس نے دی؟ اللہ نے، وہ آج روزی نہیں دے سکتا؟ رزق صرف اللہ کا، وہ ذات اللہ، نہ ہماری بھینس کے دودھ سے ہم پلتے، نہ رکشے کی چلانے سے پلتے، نہ دکان کے اندر کپڑے بیچنے سے پلتے، کسی چیز سے نہیں پلتے۔ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ قرآن میں اللہ فرما رہے وفی السماء رزقکم وما توعدون، آسمانوں میں تمہاری روزی کی تم سے وعدہ کیا گیا، ایک آیت ہے، یہ بیٹھے ہوئے علماء کرام پوچھو ان سے، پورا قرآن اللہ کے رازق ہونے کو بیان کرتا ہے، کوئی ایک حدیث ہے، کوئی ایک قرآن کی آیت ہے؟ اور میرے پیاروں ایک بات ہو، اللہ کی ذات عالی، خالق کون؟ اللہ، مالک کون؟ اللہ، رازق کون؟ اللہ۔ اب یہ بات سمجھنی ہے، یہ اللہ جو ہر عیب سے پاک، تمام تعریفوں کے لائق، سب سے طاقتور ذات، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں، وہ اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، وہ اللہ ہم سے سارے بگاڑ کی وجہ صرف یہ ہے ہم نے اس ذات کو پہچانا، باپ کو اور ماں کو، رشتہ دار، اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کو نہیں پہچانا۔ میں تو آپ سے صحیح ایک بات عرض کر رہا ہوں، نکلتے ہیں باہر، میرے ساتھ آؤ، پوچھو موبائل کی کتنی کمپنی ہے، بتاؤ، بتائے گا کہ نہیں بتائے گا؟ بولو بھائی، بائک کی کتنی کمپنی ہے، بتائے گا کہ نہیں بتائے گا؟ تم دنیا کی کسی چیز کے بارے میں مسلمان سے آج پوچھو، وہ ایسے بولے گا، وہ مقابلہ کرے گا کہ مجھ سے زیادہ تو نہیں جانتا، اس کو کہو اللہ کے بارے میں بتاؤ، پھر تم دیکھو۔ یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا حال، میرا حال خود یہ تھا اللہ کے استعمال، اللہ کے بارے میں پوچھو کہتے ہیں اللہ، بھائی اللہ کو پہچانا نہیں، اللہ کو پہچاننا ہے، تو اب سنو کہ وہ اللہ اتنا طاقتور، جہاں پر کام کرنے جاتے ہیں ان کی جھوٹی سیدھی کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کرے باس کے ساتھ میرا تعلق بن جائے، وہ اللہ سے تعلق بناؤ جو باس کا بھی مالک ہے، اس کا خالق ہے۔ اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے اتنے گناہ کرو، ساتھ کرنے نہیں ہیں، اگر تم سے ہو جائیں، کتنے ہو جائیں؟ 7 آسمان 7 زمین میری نافرمانی سے بھر دو، ثم استغفرتنی، ایک مرتبہ کہو یا اللہ مجھے معاف کر دے، غفرت لک ولا ابالی، سارے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، سارے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی۔ انہوں نے ہمیں حدیث سنائی، میں نے ان سے یاد کی، یہ ہمارے اللہ خود فرما رہے ہیں، یا ابن آدم قلبک لی فلا تدخل فیہ حب غیری، اے آدم کے بیٹے تیرا دل میرے لیے ہے، اس میں میرے غیر کی محبت کو نہ داخل کرنا، ولسانک لی فلا، محبت تو اللہ کی محبت ہے، فلا تذکر بہ احدا غیری، زبان میں نے تجھے اپنی یاد کے لیے دی، میرے علاوہ کسی کو نہیں پکار، مجھ سے محبت کر، وبدنک لی فلا تشغل بہ خدمت غیری، یہ جسم میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے دیا، یہاں تھکاؤ، میرے غیر کی غلامی نہ کرنا۔ وَإِذَا أَرَدْتَ شَيْئًا فَلَا تَطْلُبْ إِلَّا مِنِّي، جب بھی کچھ چاہیے کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے، جو چاہیے جب چاہیے اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ خوش ہوتے ہیں، بندوں سے مانگو بندے ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے مانگو، اللہ سے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، اذا استعنت فاستعن باللہ، مدد مانگو کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ میرے پیارو، بے شک اللہ بہت پیار کرتے ہیں، اللہ بہت پیار کرتے ہیں، بہت پیار، اتنا پیار ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ابھی شیخ ہمیں سنا رہے تھے، رات کو ہر رات کو رمضان میں نہیں، ہر رات پہلے آسمان پر اللہ کی ذات خود تشریف لاتے ہیں، جلوہ افروز ہو کر، اللہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اللہ کی طرف سے، هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا میں معاف کر دوں؟ بتاؤ، یہ گناہگار سویا پڑا ہوتا ہے،
اللہ خود پوچھ رہے ہیں حل من مستشفین فاشفیہ، سارا دن ڈاکٹروں کے دھکے کھائے شفا کے، اللہ کہہ رہے ہے کوئی شفا مانگنے والا مجھے بتاؤ میں شفا دوں. حل من مسترزق فارزقہ، ہے کسی کو روزی چاہیے روزی میں روزی دوں گا. آخر میں ہمارے استاد فرماتے تھے اللہ پاک محبت کی انتہا کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں حل من قضا فاوتیہ قضا، حل من قضا فاوتیہ قضا، حل من قضا فاوتیہ قضا. اور مجھ سے جو مانگنا ہے مانگو، میں دینے والا ہوں، میں دینے کو تیار بیٹھا ہوں. اللہ اللہ. میرے پیارو یہ جو میں آپ سے سبق سنا رہا ہوں اللہ کی قسم صرف مقصد یہ ہے کہ اس کو اپنے دل کے اندر اتارو، اس کو اپنے دل میں اتارو. بس کوئی خوشی آئے کوئی غم آئے، غم آ جائے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ ہے. اللہ. وہ اللہ جس نے ابراہیم کو آگ میں بچایا، یوسف کو جیل سے نکال کر تخت پر بٹھایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر ماں باپ کے پورا قریش ان کے مقابلے میں، اور آپ کے دین کو چمکایا، آپ کے صحابہ کو چمکایا، وہ اللہ آج بھی اپنی طاقتوں کے ساتھ ویسے ہی ہے. صرف بات کیا ہے بھائی، ہم نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، ہم نے اپنے آپ کو پیش. تو میرے پیارو اللہ کی یہ اللہ اتنی محبت کرتا ہے، اس نے اس کائنات کو مختصر سبق کے لیے بھیجا. کیوں بھیجا بتاؤ؟ کیوں بھیجا دنیا میں؟ آخرت کی تیاری کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. پوچھ رہے ہیں تم نے یہ گمان کیا تمہیں بیکار پیدا کیا میرے پاس نہیں آؤ گے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اے لیعرفون، جنوں انسانوں کو ہم نے کیوں پیدا کیا ہے؟ صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ جانچوں تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے آتا. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ایک نیکی کرے گا قیامت کے دن اس کو دیکھے گا، برائی کرے گا قیامت کے دن اس کو بھائیو. تو پیارو یہ دنیا کی زندگی یہ عیش کی جگہ نہیں ہے، یہ سکون کی جگہ نہیں ہے، یہ راحت کی جگہ نہیں ہے. ہم یہاں تھوڑے سے وقت کے لیے ہیں، ہم نے مرنا ہے. ہم سے پہلے آنے والے مر گئے، ہم بھی آج سے 100 سال بعد نہیں ہوئیں گے. ہم آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں. یہ امتحان گاہ ہے، بیوی امتحان گاہ ہے، کاروبار یار اللہ پاک کے خزانوں میں کمی. اللہ سب کو بادشاہ بنا دیتے. بات سمجھ آتی ہے؟ اللہ سب کو بادشاہ بناتا ہے، سب کو اللہ کا. اللہ کے تھوڑی خزانوں میں کمی. یہ بات سمجھ میں آ جائے. کیوں یہ سارا یہ مولوی صاحب کا نظام الگ ہے، میرا الگ ہے، بھائی بلال کا الگ ہے کہ نہیں؟ رہتے ہم لاہور میں، کاروبار ان کا کمائی کا الگ میرا الگ، کیسی بات؟ ان سب کے نقشے مختلف ہیں، ہر ایک امتحان میں ہے. اللہ امتحان لے رہے، امتحان امتحان. گاڑی دے کر امتحان، سائیکل دے کر امتحان، پیدل رکھ کر امتحان، اولاد زیادہ دے کر امتحان، کوئی اولاد نہیں امتحان، صرف بیٹیاں امتحان. سب امتحان میں، سب امتحان. اللہ صرف دیکھ رہے ہیں جس امتحان جو بخشا دیا ہے اس میں میرے حکموں کو، میرے نبی کے طریقوں کو پورا کر کے آتا ہے کہ نہیں. جو کر دے گا وہ کامیاب ہے، جس نے نہ کیا وہ ناکام ہے. یہی اللہ کا قدرت اور اس کی قانون ہے. جب سے دنیا بنی ہے یہ یوں ایسے. یہ بات صحابہ کو سمجھ آ گئی تھی، یہ بات انبیاء کو اللہ نے سمجھا دی تھی. ایسے تھوڑی صحابہ دنیا اپنے سب کچھ چھوڑ کے آخرت کمانے میں لگے ہوئے. انہیں پتا تھا یہ ہمیشہ کی نہیں، یہ گزر جانی ہے. اس کی تیاری کرو جو کبھی ختم نہیں ہوگی، تو کبھی ختم نہیں ہوگی. تو میرے پیارو اللہ اتنے رحیم ہے، اللہ نے دنیا بنا کر اپنے بندوں کو بیکار نہیں چھوڑا. اللہ نے انبیاء کو مبعوث کرنا کہ میرے بندوں کو سمجھاؤ تمہارا خالق مالک رازق کون ہے بھائیو؟ اللہ. جس نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو مانا اللہ نے کامیاب کیا، اور جس نے نہیں مانا وہ ناکام ہو. آخر میں کون تشریف لے کے آئے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف. آپ کے زمانے میں فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 650 سال تک کوئی بھی نبی نہیں ہے، کوئی نبی بھی. صحابہ کے بارے میں خود لکھا، صحابہ فرماتے ہیں ہم کیڑے کھاتے تھے. ہم کیا کھاتے تھے؟ کیڑے. خون چاٹتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اور مفلسی کے ڈر سے کیسے پالیں گے لڑکوں کو بھی ہم مار دیتے تھے. ہمارے گھروں کے اوپر کھوپڑیاں لٹکی ہوئی ہوتی. ہم پر حکومت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. فارس والے یمن پر حکومت، یمن والے یثرب پر حکومت کرتے. آپ علیہ السلام تشریف لے کے آئے، آپ علیہ السلام نے آ کے سب کو کلمہ پڑھا. کیا پڑھایا سب کو؟ اسلام میں داخل کیا. ہر ایک کو دعوت پہ ڈالا. ہر ایک کو کس پہ ڈالا؟ ہر ایک کو دعوت. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ ایمان لائے، پوچھا میرا کیا کام ہے؟ فرمایا جو میرا کام ہے وہ تمہارا کام ہے. فرماتے ہیں پہلے دن آپ 5 صحابہ کو لے کر آئے، کیا ان کو اسلام میں داخل فرماتے ہیں یہ میری آج کی مشکل. دوسرے دن اور 4 صحابہ کو لے کر آئے، فرمایا ان کو بھی کلمہ پڑھا دیں، یہ میری آج کی مشکل، یہ میری آج کی. اور میرے پیارو
اللہ کے نبی کے اوپر کتنے کل 63 سال، نبوت کتنی عمر ہے میری 40 سال، کتنے عرصے محنت کی 23 سال، 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ میں، 23 سال میں اللہ نے آپ سے ایسا کام لیا کہ ایسی جماعت تیار ہو گئی. فرماتے صحابہ کے بارے میں آتا ہے میں نے اتنی دیر سے کھڑا ہو گئی یہاں پہ سبق سنا رہا ہوں. کیوں سنا رہا ہوں پتہ آپ کو نہیں، اس کے لیے کہ موت سے پہلے ایسا وقت آ جائے جب بھی آواز لگے فلاں ملک میں کتنے وقت کے لیے جانا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے جانا آسان، اسی وقت ہم تیار جیسے صحابہ. تو میرے پیارو صحابہ اتنی لمبی بات نہیں فرماتے، جہاں جاتے تھے کہتے تھے کونو مثلنا، ہمارے جیسے. کیا کہتے تھے؟ کونو مثلنا، ہمارے جیسے، ہمارے جیسے. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے بیان فرمایا، آپ نے صحابہ سے فرمایا الا هل بلغت، کیا میں نے دین پہنچایا؟ صحابہ نے کہا قد بلغت رسالتک وادیت امانتک، اے اللہ کے نبی آپ نے دین پہنچایا، نہیں پہنچانے کا حق ادا کیا. فرمایا فلیبلغ شاہد منکم الغائب، جو حاضرین ہو غائبین تک پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری. میرے پیارو میں نے پڑھا ہے کتاب میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے 10 بیٹے. کتنے بیٹے؟ 10 بیٹے. شاید کوئی بھی مکہ مدینہ کے اندر مذکور نہیں، سارے باہر کے ملک. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مکہ مدینہ کے کہاں دفن ہوئے؟ استنبول میں، ترکی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ مکہ مدینہ کے حبشہ کے ہیں، حبشی ہیں. غلام کہاں دفن ہوئے؟ دمشق کے اندر. سارے کے سارے صحابہ مکہ مدینہ کو چھوڑ کر پوری دنیا میں دفن ہو گئے، وفات ہوتی ہے. کیوں کہ اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین پوری دنیا کے اندر کیا ہو جائے؟ زندہ. کیا ہو جائے بھائی؟ ان کے بھی کھیتی باڑیاں تھیں، باغات تھے، بیوی بچے، سب کچھ تھا، لیکن اللہ کے نبی نے جو محنت سکھائی اس کے لیے انہوں نے قربانیاں کی، سب کچھ کو چھوڑ دیا. اس کا نتیجہ اللہ کی ذات عالی نے صحابہ کو کیسی عزت عطا فرمائی. سبحان اللہ. بتاؤ اپنی مساجد پر کس کا نام لکھتے ہیں؟ خود بولو بھائی، یہ بات ایک سچی. اپنی مساجد پر کس کا نام لکھتے ہیں؟ صحابہ کا لکھتے کہ نہیں لکھتے؟ شمار کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں حضرت ابوبکر کے نام پہ کتنی مساجد ہیں؟ بتاؤ کتنی مساجد ہیں؟ بے شمار. حضرت عمر بن خطاب کے نام پہ کتنی، حضرت عثمان کے نام پہ کتنی، امی خدیجہ کے نام پہ کتنی، عائشہ کے نام پہ کتنی مساجد. سبحان اللہ. مشورے ہو رہے ہیں کس کا نام رکھنا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ابوبکر کا، کوئی کہتا ہے نہیں عثمان کا رکھیں. اپنی اولادوں کا نام کس پہ رکھتے ہو؟ بولو بھائی. کیوں رکھتے ہو ابوبکر نام؟ کیوں رکھتے؟ عمر نام کیوں رکھا؟ امی عائشہ کیوں رکھا؟ ہاں پتہ سب کو ہے کہ یہ کون ہے، یہ وہ ہے رجال. رجال ہاں ان کو اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ مرد ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مرد ہے. تو میرے بھائیوں صحابہ نے اللہ کے نبی کی اتباع ایسے کی، اس وقت کا فارس اور روم گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو. گھٹنے ٹیکنے پر. یہ کام یہ نہیں کہ اب یہ سمجھو، یہ کام یہ نہیں ہے کہ بس اپنا بیوی کو قربانی کی اور سب ختم ہو گیا اور مر گئے اور جنت میں چلے گئے. نہیں، اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا؟ اللہ اکبر. سنتے جاؤ، سنو غور سے. حضرت عمر فاروق نے 22 لاکھ مربع میل پر، کتنے مربع میل پر حکومت کی؟ 22 لاکھ. حضرت عثمان نے 45 لاکھ مربع میل پر حکومت کی. کتنے میں حکومت کی؟ 45 لاکھ. حضرت امیر معاویہ نے کتنے لاکھ حکومت کی؟ 90 لاکھ مربع میل پر. کتنے پر؟ 90 لاکھ مربع میل پر. یہ صحابہ کو اس مبارک محنت کرنے کے بعد ملا. اور خود قرآن نے ہمیں آپ کے ساتھ اس لیے پڑھا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ وعدہ کر رہے ہیں جو نیک ایمان لائے گا نیک اعمال استمرار کے ساتھ کریں گے. اور یاد رکھو استمرار کے ساتھ کبھی بھی نیک اعمال تبلیغ میں نکلے بغیر نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے. یہ گارنٹیڈ بات. کوئی بندہ یہ کہ میں تبلیغ میں نہیں جاتا، کبھی تہجد نہیں چھوڑوں گا، یہ نہیں ہو سکتا. استمرار اس کے لیے ایمان چاہیے اور ایمان تبلیغ میں ملتا ہے. تو کیا فرمایا کہ جو کریں گے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں تمہیں زمین کی خلافت دوں گا كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے میں نے پہلے صحابہ کو دی خلافت. اور فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، تمہارے خوف کو میں امن سے بدل دوں گا. یہ روس چین کا خوف ختم ہو جائے گا، امن ہی امن ہوگا. اور تمہارے لیے جس دین کو میں نے پسند کیا اس کو میں قوت، اس کو میں کیا دوں گا؟ قوت دوں گا. اس کو میں میرے پیاروں سارا سبق آپ کو سنا دیا. اب میں خود کچھ نہیں کہہ رہا، میں آپ سے پوچھتا ہوں بولو اس وقت مسلمانوں کا اور کفار کا دنیا میں کیا حال ہے؟ بولو کیا حال ہے؟ کیا حال ہے؟ صحابہ سے عرض کیا اللہ کے نبی نے ایک زمانہ ایسے آنے والا ہے کہ جس طرح دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو کھانے والے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. کیسے بیٹھتے ہیں؟ جگہ دیکھتے ہیں، ہاں میں یہ کھاؤں، یہ لیں ڈش سے آپ نکالیں عام لوگ. فرمایا ایسے کفار تمہیں
تم پر چڑھنے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے, کہیں گے اور تو مار اور تو مار اور تو مار, دیکھتے ہیں کون کیا کرتا ہے. صحابہ سن کے حیران رہ گئے. وہ صحابہ, اللہ اکبر اللہ اکبر, وہ ایسے ایسے صحابہ کیسے تگڑے تھے اس کام کی برکت سے. عراق کو فتح کرنے کے لیے گئے حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت سعد بن ابی وقاص, اس کو خط لکھا, رستم کو خط لکھ رہے ہیں. کیا لکھ رہے ہیں کہ تم ہم سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو, تلوار کے ساتھ مقابلہ کرنے میں 3 دن نہیں ہے, چلا 4 ماہ نہیں ہے, مقابلہ کرنے, جہاد, موت سامنے. فرمایا تو مقابلے سے پہلے ایک بات سن لو, فَإِنَّ مَعِيَ قَوْمًا, میں اپنے ساتھ ایک ایسی جماعت لے کر آ رہا ہوں يُحِبُّونَ الْمَوْتَ, جو موت کو ایسے پسند کرتے ہیں كَمَا يُحِبُّونَ الْأَعَاجِمُ الْخَمْرَ, جیسے کہ تم اجمی شراب پسند کرتے. ہمیں موت ایسے پسند ہے, ہم موت سے نہیں ڈرتے. آ جاؤ میدان, آ جاؤ میدان. اور وہ ادھر رستم جو اس کے یعنی کہ کسرا کے پاس تھا, بڑا چیف آرمی اسٹاف, وہ ڈر رہا تھا. وہ کہتا میں نہیں جانا لڑنے, میں پیچھے سے فوج بھیجوں گا, میں پیچھے سے. یہ اس وقت اس مبارک محنت کی برکت سے صحابہ کا ایمان, ان کا حال اور کفار کا ڈر. اور آج بتاؤ کیا حال ہے بھائی, بولو بھائی کیا حال ہے آج ہمارے سامنے سب کچھ. کیا حال ہے, ہم کیا جواب دیں گے جب مر جائیں گے روز معاشر اللہ کو, کیا جواب دیں گے بتاؤ, کیا جواب دیں گے. وہ لوگ کہتے ہیں جی جہاد, میں کوئی جہاد کے لیے جانے, جو شخص تھی کھڑے ہو کے ارادہ لکھوانے کو تیار نہیں, وہ جہاد پہ جائے گا, اپنے نفس سے خود جائے گا. جو 3 دن کے لیے نقد تیار نہیں, وہ جہاد کے لیے جائے گا. جو 4 مہینے کے لیے زندہ رہنا ہے وہ جائے گا. تو میرے پیارو یار, اس لیے اس وقت پوری دنیا کے اندر اسلام کا کیا حال ہے ہمیں پتہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان الدین بدا غریبا فیرجع غریبا, میرا یہ دین جب آیا تھا نا اجنبی مسافر, اجنبی مسافر, فیرجع غریبا, ایک وقت آئے گا پھر اجنبی مسافر کیا ہو جائے گا, اجنبی مسافر. مسافر کیسے کہتے ہیں, آپ اس علاقے کے ہیں نا, 10 دفعہ اس گلی میں آئیں گے, کوئی آپ سے نہیں پوچھتا. اور کوئی باہر سے بندہ آ کے چکر لگائے, 2-3 دفعہ لگائے, سب اس کو دیکھیں گے کہ ابھی کس سے ملنا ہے, کیا کام ہے, وہ یہاں کے نہیں لگے. تو فرمایا جب میں دین لایا اجنبی مسافر تھا. کیا تھا اجنبی, کوئی اس پہ چلنے کو تیار نہیں تھا, ہر ایک اس کی مخالفت کر رہا ہے. فرمایا ایک زمانہ پھر آئے گا فیرجع غریبا, پھر دین کیا ہو جائے گا. یہ بیٹھے علماء, ان سے پوچھو کیا خیال ہے. بینک میں جائیں نا, ہم لاہور میں بینک میں جاتے ہیں, جو لڑکی آتی ہے تنگ لباس پہنا ہوا ہے, ایسے چست لباس پہنا ہوا ہے, میڈم ہیو اے سیٹ, بیٹھے آپ, اس کی عزت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں, کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یہ ہم دین, یہ حال ہے دین کا. جس نے چست کپڑے پہنے ہوئے, ننگا ننگا دھڑنگا, ایسے لوگ عزت کر رہے ہیں, ہو یہ دنیا کے ساتھ چلا, ٹرینڈ کے ساتھ چلا. اور جس نے اونچی شلوار پہنی ہوئی ہے, میں قسم کھا کر کہتا ہوں کتنی دفعہ لوگوں نے پوچھا مولوی صاحب کی گلے سلاب تو نہیں آ لگا. کیا کہہ رہے ہیں, سلاب تو نہیں آ رہا, سلوار اونچی کی ہوئی ہے, آدھی پنڈی تک کرنا سلوار سننا تک کسی کو پتا نہیں ہے. وہ کہتے پہنچے نیچے لٹک رہے ہو, یہ ہے بندہ, یہ ہے ماشاءاللہ. اس وقت دین کا یہ حال ہے. پوری دنیا میں اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں, نبی کی سنتیں چھوٹ رہی ہیں. مسلمان صبح اٹھ کے سب سے پہلے جانے سے پہلے کہتا ہے اس کو اتارو, نبی کی سنت کو صاف کر دو, پھر میں جاؤں گا. اور امت محمدیہ کا کیا حال ہے, روس امریکہ میں سینٹر بن گئے ہیں اس چیز کے, خودکشی کے سینٹر بنا دیے کہ باہر لوگ دیکھ کے پریشان نہ ہو, تو شریف لوگ ہیں, جس نے کرنی ہے آ کے یہاں پہ کیا. اور کفر سب سے بڑی بات جو ہمیں پریشان کرنی, جس کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر غیرت آئے, کفر دندناتا پھر رہے کہ نہیں پھر رہا, دندناتا کفر دندناتا پھر رہا. روزانہ خبروں کے اندر کفر آ کے کیا میں الفاظ استعمال کروں, اسلام اور مسلمانوں کا وہ حال کرتے ہیں, کسی کے اندر 1 روپے کی بھی جاننے کے سامنے کھڑا ہو یہ حال. اور تبلیغ والے یہ نہیں کہہ رہے کہ جا کے تو کہہ رہے ہیں یار کھڑا ہو کے نام تو لکھوا دو, کھڑے تو نام تو لکھوا, اس پر بھی مسلمان کو کہنا پڑتا ہے بھائی آپ کھڑے ہو جاؤ, بھائی آپ. تو کم از کم اس کے لیے تو تیار ہے. ابھی اب تشکیل ہوگی, اسلام کا کلمہ بلند ہو جائے, قبول, اللہ نے حدودوں سے کام لیا, چوٹیوں سے کام لیا, ابابیلوں سے کام لیا, اللہ نے ہم سے کام لینا ہے. اللہ کرے اللہ ہم سے کام لے لے. منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں اتنی, منت سنا خدمت کے خدمت بڑا کر, احسان نہ جتلا کہ تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے, اس کا احسان مان, اس نے تو یہ قبول کیا, اس کے پاس خادموں کی کمی نہیں. اس لیے ایک عرض ہے, ساری بات کسی کو ارادہ لے, اللہ کے فرشتے لکھ رہے, اللہ دیکھ رہے. اس لیے ہر شخص اپنے شوق سے کھڑا ہو, اے اللہ میں تیرے لیے لکھوا رہا ہوں, 4 میرے جیب میں پیسے نہیں ہیں, واقعی نہیں ہے, تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے, لے کے تو نے جانا ہے. میں صدق کے دل سے کہتا ہوں میں 4 مہینے کے لیے تیار ہوں. نقد ہو تو نقد, ارادہ تاریخ لکھو, جس کا جو ارادے سے خالی کوئی نہیں.
ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ انشاءاللہ تشکیل شروع بیرون انشاءاللہ سفر فہد اسلام بیرون سفر کا ارادہ چلہ مستورات میں انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے بھائی مولانا کا ارادہ اللہ قبول فرمائے آمین اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے اجتماع سے 4 ماہ اللہ قبول اللہ قبول فرمائے امیر صاحب کا بیرون سال کا ارادہ ہے بھائی اللہ قبول فرمائے اللہ آسان شیخ حمزہ مستورات کے سارے مولانا 1 سال بیرون نام بتایا بھائی ریحان صاحب 4 ماہ کا انشاءاللہ ارادہ اللہ قبول ایک چلے کا ارادہ بھائی عدنان صاحب کا نام ضرور بتایا تھا اللہ قبول بھائی عدنان صاحب اختر علی نقد 3 دن کے لیے تیار 4 ماہ کا بھی انشاءاللہ ارادہ اللہ قبول چیلے کے ارادہ محمد سلام بھائی سلام صاحب چلے کا ارادہ محمد قادر اللہ قبول مکمل جائے اللہ آسان بھائی عمران صاحب کا 4 ماہ کا ارادہ بھائی ریاست صاحب بھائی شاہ حسن چلے کا ارادہ 7 ماہ بیرون انشاءاللہ نثار حسین مولانا 7 ماہ بیرون کا ارادہ انشاءاللہ بھائی مجیب الرحمان 7 ماہ زاہد اللہ 4 ماہ اللہ قبول فرمائے مولانا ساری بھائی شاہد صاحب 4 ماہ اللہ قبول فرمائے یعنی بھائی کا نام کیا ہے بھائی عباس صاحب چلے کا محمد جمیل اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے اللہ آسان اللہ قبول فرمائے دیکھ لیں اپنے دائیں بینک کو ساتھی رہ گیا اس کو پیار آپ کو ہو گیا اگر نہیں مل پایا تو کھڑے ہو جاؤ شیطان کو ہرانا ہے کیا نام ہے بھائی عبید الرحمان چلے کا ارادہ شیخ آپ کھڑے ہو گئے تھے ارادہ ہو گیا ارادہ اللہ قبول اللہ قبول فرمائے کیا نام ہے قاسم 4 ماہ قاسم باقی زندگی ہمارے امیر صاحب ہمارے اللہ کا اللہ آسان اللہ قبول میرا بھی ارادہ تھا اللہ قبول بھائی یہ جماعت آئی بھی ہے اللہ کے مہمان کس کے مہمان ہیں اللہ کے مہمان اللہ اکبر دوسرا دن تھا کل تیسرا دن خوب گشتے ملاقات خوب اپنے آپ کو پیش کریں جا نہیں سکتے ملاقات گشتے ملاقات اللہ راضی ہو ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں مشورہ کریں جو بات سنیے گھر والوں کو جا کر سنائیں ان کا ہم پر حق ہے اور دل میں سچی نیت کرنی جلد از جلد ترتیب بنانے کا ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ یا ارحم الراحمین آمین 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 ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمین اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور آمین اے میرے پروردگار یا اللہ تیری نافرمانی کر کر کے دل کالے ہو گئے دل سیاہ ہو گئے ایمان سے خالی ہو گئے نور سے خالی ہو گئے اے میرے پروردگار ہمیں معاف فرما آمین اللہ ہمیں معاف فرما آمین اللہ ہمیں معاف فرما آمین اے میرے پروردگار یا اللہ آپ سب سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں ہمارے حال پہ رحم فرما آمین کرم کا معاملہ فرما آمین فضل کا معاملہ فرما آمین اے میرے مولا جو سبق سنایا ہے ہمارے دلوں کے اندر اس کو ابار دے آمین اس کا یقین عطا فرما دے اس آمین کی سمجھ عطا فرما دے اے میرے پروردگار جتنے حاضرین مجلس ہیں سب کی جائز حاجات کو اپنے خزانے غیب سے اپنی شان کے مطابق پورا فرما آمین اے اللہ ان کی جائز حاجات کو پورا فرما آمین اے میرے پروردگار یا اللہ رحم کرم فضل کا معاملہ فرما آمین ان کے جتنے عزیز و قریب کائنات سے جا چکے سب کے دلوں کو نور سے منور فرما آمین کربت کربت ان کو راحت عطا فرما آمین اے میرے پروردگار میرے مولا جتنے مقروض ہیں سب کے قرضوں کو اپنے خزانہ غیب سے اتار دے اللہ اپنے خزانہ غیب سے اتار دے جتنے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہیں ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجیے اے اللہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی اچھے رشتوں کی تلاش ہے اے اللہ اپنی اولادوں کے لیے اے میرے مولا ان کو مناسب جوڑ والے رشتے عطا فرما دین میں معاملت کرنے والے ہوں اے میرے پروردگار یا اللہ جب تک
جس نے جو ارادہ کیا ہے اللہ اپنے خزانہ غیب سے اس کو پورا فرما، آمین۔ اللہ پورا فرما، آمین۔ اللہ ہمارے پاس بالکل ایک ٹوٹی کوڑی نہیں ہے جانے کے لیے، اللہ ہم تیرے آگے بھیک مانگتے ہیں، اللہ جو ارادہ کیا اس کو پورا فرما، آمین۔ موت سے پہلے پہلے اللہ ان ارادوں کو پورا فرما دے، آمین۔ اپنے گھر میں حج کے لیے جانے والا بنا، آمین۔ عمرہ کرنے والا بنا، آمین۔ صحابہ کتنا ہماری زندگیوں کو قبول فرما لے، آمین۔ ہمارے زبانوں کے بول کو قبول فرما، آمین۔ ہمارے چلنے پیروں کی قدموں کو قبول فرما، ہمارے ہاتھوں کی حرکت کو اس کام کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہمارے دماغوں کی سوچ کو اس کام کے لیے قبول فرما، آمین۔ اے میرے پروردگار ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما، آمین۔ آپس کا جوڑ عطا فرما، بڑوں کا ادب کرنے والا بنا، چھوٹوں پہ رحم کرنے والا بنا، علماء کی قدر کرنے والا بنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو درست فرما دے، سیدھے راستے پہ ہمارے دلوں کو چلا دے، ہمارے دلوں کو جگا دے، ہمارے ہم سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگا دے، میرے مولا اے اللہ ہمیں جگا دے، پوری امت مسلمہ کو جگا دے، پوری امت مسلمہ کو جگا دے، اور کفار کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا ڈھوک پیدا فرما، ان کے اسلحے کو یا اللہ پاٹ پاٹ فرما، ان کی تدبیروں کو ان پر بتا دے، اسلام اور مسلمانوں کی غیبی مدد اور نصرت فرما، اے اللہ جیسے آج تک آپ مدد فرماتے رہے قیامت تک مدد اور نصرت فرما، اور جیسے آپ نے حضرت خالد بن ولید کو، ابو عبیدہ بن جراح کو، حضرت ابو دجانہ کو، اے اللہ سعد بن ابی وقاص کو، اے اللہ اپنے دین کے لیے جوہر دکھانے کے لیے قبول فرمایا، ہمیں اور ہماری نسلوں کو انتہائی قبول فرما، آمین۔ ہمیں اور ہماری نسلوں کو انتہائی قبول فرما، آمین۔ اور اللہ روز محشر صحابہ کے ساتھ ہمارا حشر فرما، آمین۔ جنت میں ان کے ساتھ کھانے پینے رہنے والا بنا، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ ورحمۃ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔ بھائی اللہ آپ کو قبول فرمائے، آپ سب نے جو ہے نا اللہ کی طرف سے